بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم بات کریں گے انزائٹیز کے بارے میں. جن لوگوں کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں، انزائٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ، اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں، اس کی کازز کیا ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ اس کا طریقہ، اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، اس کی ریمیڈیز کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو اس موضوع کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے، انزائٹی جو ہے وہ ایک سم ٹائمس ہیومن بیہیویئر بھی ہوتا ہے، سچویشنل ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، نارمل بیہیویئر ہے. ایگزامس کے لیے آپ جا رہے ہیں، انزائٹی ہو رہی ہے، نارمل بیہیویئر ہے. یا سفر پر آپ کسی لمبے سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے، یہ بھی ایک نارمل بیہیویئر ہے. لیکن اگر کسی مخصوص سچویشن میں آپ کو انزائٹی ہو اور یہ پیٹرن ریپیٹ ہونے لگے، اسی سچویشن میں جب بھی آپ جاتے ہیں آپ کو انزائٹی ہوتی ہے، یہ ایک اس سچویشن میں یہ جو ہے یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر بن جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی اور اس کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ لینے کی. تو اس کے سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو انزائٹی میں انسان کا جو ریسپائریٹری ریٹ ہے وہ ایک دم امبیلنس ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بریتھ ہونے لگتے ہیں اور بہت فاسٹ ہو جاتے ہیں. ایک لمبا گہرا سانس جو انسان لیتا ہے وہ نہیں لے پاتا. اس سے کیا ہوتا ہے، باڈی میں آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان ریسٹلیس اس حد تک رہنے لگتا ہے کہ وہ یا تو واک کرتا رہے گا یا بار بار جگہ بدلتا رہے گا. بیٹھا ہوا ہے تو ٹانگیں موو ہو رہی ہیں مستقل، یہ اس کی انزائٹی کو شو کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو پیلپٹیشن سم ٹائمس ہونے لگتی ہے، یعنی اس کو پسینہ آنا یا اس کی ہارٹ بیٹ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ دل باہر آ جائے گا. اور اس کے علاوہ پلس بہت تیز چلنے لگتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک بہت پرومیننٹ اس کا سمٹم ہے وہ ہے آپ کی گٹس، یعنی جو آپ کا معدہ ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے آپ کو ایک مروڑ کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور لگتا ہے جیسے آپ کا اسٹمک ہی اپسیٹ ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کی گٹس ساؤنڈز ہوتی ہیں، وہ آپ کی گٹس موومنٹ ہوتی ہیں جو آپ کو مروڑ کی شکل میں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ انسان وہم میں مبتلا ہونے لگتا ہے بہت زیادہ. اس کو کوئی بھی واقعہ اگر وہ سن لے کہ فلاں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، یا اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا فلاں کو کہ کرنٹ لگ گیا، یا اس کے جو ہے وہ بیماری میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کو لگتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہونے والا ہے. حد سے زیادہ وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اوور تھنک کی طرف چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت کا بھی خوف ہونے لگتا ہے، انجانے خوف میں مبتلا ہونے لگتا ہے. تو یہ تمام تو اس کی سمٹمز ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی. اب ہم آتے ہیں اس کی کازز کی طرف. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، انسان کیوں جو ہے وہ انزائٹی میں چلا جاتا ہے اور انزائٹی محسوس کرنے لگتا ہے ایک مخصوص حالات میں. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے چائلڈہڈ وونڈس، چائلڈہڈ ٹراماز جو بچے کی زندگی میں ہوتے ہیں. اکثر اگر اس کو کسی نے فزیکلی ابیوز کیا ہے، مارا پیٹا ہے بہت برے طریقے سے، یا اس کو سیکچولی ابیوز کیا ہے جب وہ 8-10 سال کا تھا محض، تو وہ اس کے لیے چائلڈہڈ ٹراما ہے. اس وقت وہ کمزور تھا جب اس کو فزیکلی یا سیکچولی ابیوز کیا گیا، اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج اس واقعے کو 25 سال ہو چکے ہیں اور آج وہ ایک باشعور طاقتور انسان ہے، ہر طرح کی پاورز اس کے پاس ہیں، 35 سال اس کی عمر ہو چکی ہے. لیکن آج بھی اگر وہ اس شخص سے ملنے جا رہا ہوگا جس نے اس کو فزیکلی یا سیکچولی ابیوز کیا ہوا ہے ماضی میں، تو جب بھی وہ اس سے ملنے جائے گا تو وہ اس کو انزائٹیز ہوں گی، لازمی ہوں گی. حالانکہ اب وہ ایک پاور میں ہے، وہ ایک باشعور انسان ہے، وہ اب کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ جب اس انسان سے ملنے کے لیے جانے لگے گا اس کو انزائٹی ہوگی اور وہاں جانا وہ اوائڈ کرنے لگے گا. وہ چاہے گا کہ وہاں نہ جائے، اس شخص سے نہ ملے. تو یہ انزائٹی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس کو کبھی ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. یعنی کہ چائلڈہڈ ٹراما جو ہے یہ اس کی بہت بڑی کاز ہوتی ہے.
دوسرا اس کی کاز ایک یہ ہو سکتی ہے فیملی انہیریٹنس. پیرنٹس کو تھا تو بچوں کو بھی یہ پرابلم ہو گئی اور ان کو بھی انزائٹیز ہوتی ہیں, پینک اٹیکس ہوتے ہیں. تیسری اس کی وجہ ہوتی ہے انوائرمنٹل فیکٹر سم ٹائمس, جیسے کہ ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو بہت بری طرح مارتا پیٹتا ہے, تو جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی جو بیوی جائے گی اپنے شوہر کو بتانے کے لیے, تو بتانے سے پہلے اس کو انزائٹی ہونے لگے گی کہ کہیں اس کا غصہ مجھ پہ نہ نکال دے, وہ مجھے ہی نہ مارنا شروع کر دے. تو اس چیز کے خوف میں وہ اس حد تک مبتلا ہو جائے گی کہ وہ اوائڈ کرنے لگے گی اپنے شوہر سے بات کرنا. تو یہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو انزائٹیز کے جو اپنے سمٹمز ہوتے ہیں وہ اٹس سیلف انزائٹی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. سو یہ کچھ کازز ہیں جس کی وجہ, اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں, موسٹ کامن ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. اب ہم آتے ہیں اس کے ریمیڈیز کی طرف کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اگر یہ ایک ڈس آرڈر بن گیا ہے. اگر یہ ڈس آرڈر ہے تو obviously آپ لوگوں کو میڈیسنس کی ضرورت ہے, جائیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اور اپنے لیے میڈیسنس لیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی ہیبیچول ہو جائیں گے, آپ کو یہ چیز میڈیسنس کی سپورٹ سے آپ اس چیز سے باہر بھی آ سکتے ہیں. دوسری اس کی ریمیڈی یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو ریمائنڈرز دیں اس چیز کے کہ ہاں اگر میں کسی خوف میں مبتلا ہوں تو میرے ساتھ یہ کیفیت کیوں ہے, میں کیوں یہ خوف محسوس کر رہا ہوں. جس حال میں آپ ہیں اس حال میں سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں کہ میں اس خوف میں مبتلا ہوں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. تیسرا بیسٹ پاسبل سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں. وہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ کا ذہن کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو سکے, مثال کے طور پہ کوئی فزیکل ایکسرسائز ہو سکتی ہے, یا آپ کوئی کوکنگ میں اپنے آپ کو بزی کر سکتی ہیں, یا میوزک میں اگر آپ کو سننا پسند ہے آپ وہ سن سکتی ہیں, اگر آپ کو تلاوت سننا پسند ہے آپ وہ سن سکتی ہیں. کسی بھی کام میں اپنے آپ کو بزی کرنا. اور میں آپ لوگوں کی نالج میں یہ اضافہ کروں کہ اس کا سب سے جو اچھا اور ہیلدی طریقہ ہے وہ ہے اگر آپ کے گھر میں 10 سال سے کم عمر بچے ہیں ان سے باتیں کریں. وہ کہتے ہیں نا بچے من کے سچے. جتنی پازیٹیو انرجیز بچوں میں ہوتی ہیں کسی میں نہیں ہوتی, پیور سول ہوتے ہیں یہ. تو ان سے اگر بات کریں تو سم ٹائمز بچے روانی میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ وہ تو کہہ کے چلے جاتے ہیں اور ہم ایک سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کہہ کے چلا گیا. تو بچوں سے باتیں کرنے سے جو انزائٹیز ہیں وہ کم ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میڈیٹیشن ایک طریقہ علاج ہے جو کہ بہت میں آپ لوگوں سے اس پہ بہت ایمفسائز کرتی ہوں کہ میڈیٹیشن کو اپنی عادت بنائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جس وقت آپ کو پینک اٹیک ہو رہا ہے یا جس وقت آپ کو انزائٹیز ہو رہی ہیں آپ اس وقت میڈیٹیشن کرنے بیٹھ جائیں, اس وقت تو وہ کام ہی نہیں کرے گی. جب آپ ایک پرسکون کیفیت میں ہو اس وقت اپنے آپ کو میڈیٹیشن کا عادی بنا لیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو اضطرابی کیفیت آپ کے اندر اس کے ایپیسوڈز ہوتے رہتے ہیں اس کی انٹینسٹی میں کمی آنا شروع ہوگی اور یہ ریوائیو نہیں ہوں گی چیزیں. اس کے علاوہ تھیراپیز میں اگر انگیج رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک بیسٹ پاسبل سلوشن ہے, اپنے آپ کو تھیراپیز میں انگیج کریں. گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کو اس کیفیت سے باہر نکال سکتا ہے. ان چیزوں کی طرف فوکس کریں ذرا کہ جو آپ نے کبھی اللہ سے مانگی ہی نہیں تھی اور آج وہ آپ کے پاس موجود ہے. مثال کے طور پر آپ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بائک دے دے, میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دے دی کسی ذریعے سے. تو یہ وہ چیز تھی جو آپ نے مانگی بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کو دے دی. یا آپ دعا کر رہے تھے کہ آپ عمرے پر چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کا بلاوا آ گیا اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ حج کا فریضہ ادا کرائیں. تو سوچیں کہ آپ نے دعا حج کی نہیں مانگی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ کو دے دی. تو یہ بونسز کتنے آپ کو اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کی طرف ذرا سا نگاہ دوڑائیں
کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو میں نے اللہ سے کبھی طلب نہیں کی تھی لیکن میرے رب نے مجھے عطا کر دی. تو اس سے جو شکر گزاری آپ کے اندر آئے گی اس سے بھی آپ کے اندر بہت ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ کسی نئے موضوع پہ بات کروں گی. جزاک اللہ.